ہم نے اپنے صحابیوں سے بہتر اس کائنات میں کسی کے صحابی نہیں پائے۔ اول روز سے لے کر آج اس آخری مجلس تک بار بار اس بات کو میں دہراتا آیا کہ امام حسین کا یہ جملہ جوش اور جذبے میں نہیں تھا، بلکہ امام علیہ السلام نے اپنے صحابیوں کو باقاعدہ طور پر چنا تھا اور انتخاب کیا تھا، امتحان لیا تھا اور آزمایا تھا، اس لیے کہ مولا نے کسی ایسے مرحلے پر اپنے کسی بھی صحابی سے کچھ چھپایا نہیں۔ بیٹا ہو، بھائی ہو، آنے والا صحابی ہو، یا امام کے ساتھ جو افراد چلے وہ ہوں، یا کوفے سے آ کر کے امام سے ابھی ملحق ہوئے ہوں، امام نے کبھی کسی سے کچھ نہیں چھپایا۔ امام ایک مقام پر پہنچے، امام کی آنکھ لگی، بیدار ہوئے تو جملہ ارشاد فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو سوال کیا کہ بابا یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، تفصیل ہے یقیناً آپ نے سنی، مجھے اس تفصیل کو نہیں عرض کرنا۔ کہا بیٹا ہم نے ایسے خواب دیکھا یہ بات ہے، تو ہم شکل پیغمبر نے ایک سوال کیا کہ بابا السنا علی الحق، اتنا بتائیے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ بیٹا ہم حق پر نہ ہوں تو اور کون حق پر ہوگا؟ ہم حق پر ہیں۔ پھر کیا معرفت بھرا جملہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ جب ہم حق سے پیچھے نہیں ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پر موت آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں۔ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حسین ابن علی نے اپنے تمام صحابیوں کو حق بات بتا دی اور سارا مجمع اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی کسی سے کسی مرحلے پر حق کو نہیں چھپایا۔ اور توجہ کیجیے گا میرے ذکر میں کسی مقام اور منزل تک اس مقدمے اور تمہید سے نکال کر کے لانا چاہتا ہوں۔ حق پر ہم ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اب فرق نہیں پڑتا کہ موت کے گلے ہم لگیں یا موت ہمارے گلے لگ جائے۔ مرنا ہے ہی، اور اگر شہادت کی موت آئے اور شہادت کی موت میں بھی اگر حسین کے قدموں پر اپنی جان نثار کی جائے تو اس سے بہتر موت اور کون سی ہوگی؟ اس سے بہتر موت اور کون سی ہوگی کہ ہم آقا حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دیں۔ اس لیے کہ جو حسین کے قدموں میں جھک گیا حسین نے اسے بلندی عطا کرا دی۔ حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دیا جائے، آقا حسین کے قدموں میں اپنے آپ کو نثار کر دیا جائے تاکہ رفعت اور بلندی ہمیں مل جائے۔ تو ایک پیغام کا کربلا کا حق، اور توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب حق پہنچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے۔ آپ جس بھی شہید کا رجز اٹھا کر کے پڑھیں، جہاں اپنا تعارف کرایا وہیں پر امام حسین علیہ السلام کو بھی پہچانوایا۔ ایسا نہیں ہے
کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگ آئے تو تلواریں جنہوں نے امام کے خلاف اٹھا رکھی تھی وہ امام کو جانتے نہیں تھے، خوب جانتے تھے کہ یہ نماز رسول ہے، خوب جانتے تھے کہ یہ راتب دوش سید الثقلین ہے، خوب جانتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ آپ دیکھیں، میں کل عرض کر رہا تھا کہ امام سجاد نے کیوں امام علی علیہ السلام کے فضائل شام کے دربار میں پڑھے، وہ ایک جملہ اس سے مربوط ہوتا۔ امام کے اوپر جب حملہ کیا جا رہا تھا تو امام سے پوچھا کہ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں حملہ کر رہے ہو؟ حسین سے کہا تمہاری دشمنی ہے؟ تو کہا کچھ نہیں۔ امام حسین نے پوچھا بغضاً لأبی، کہ حسین ہم تم کو تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں، علی سے دشمنی ہے کہ جو ہم کربلا میں نکال رہے ہیں، علی سے دشمنی تھی ہماری کہ جو ہم کربلا میں تمہیں اس طریقے سے تڑپا کے مار رہے ہیں، بغضاً لأبی، تمہارے باپ کے بغض اور دشمنی میں ہم تم کو مار رہے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے۔ تو یہ جتنے شہید آئے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہچانا، ہر شہید امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، مگر امام وقت کی بات اور ان اصحاب کا وفا کی بات ان پر اثر نہیں کی۔ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ بات اثر تب نہیں کرتی ہے کہ جب زبان سے تاثیر ختم ہو جائے۔ امام اگر کسی کو کچھ کہے تو پھر اس میں اتنی جرأت ہے کہ جو نعوذ باللہ ایسے الفاظ کا استعمال کرے۔ امام کی زبان میں اثر نہ ہو تو پھر کس کی زبان میں اثر ہوگا؟ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جب امام تبلیغ کر رہے تھے کربلا کے میدان میں تو اس فوج جفاکار پر امام کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوا؟ اور کیجئے گا ذرا سمجھ رہے ہو، ایسا کیا ہو گیا کہ اس فوج جفاکار پر امام کی تبلیغ کا اثر ہی نہیں ہو رہا؟ امام بتا رہے ہیں، آخری وقت تک امام نے انہیں مہلت دی، سب کچھ قربان کر دیا، ٹھیک ہے، مگر اب تم ہماری جان کے قاصر کرو، اب بھی ہم تم کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، اب بھی ہم تم کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، تم ہماری اس دعوت کو قبول کرو، مگر نہیں قبول کیا۔ کیوں؟ امام نے خود جواب دیا کہ تم میری بات کو اس لیے نہیں قبول کر رہے کہ میری زبان کا اثر ختم ہو گیا، تم میری زبان میری بات کو اس لیے نہیں قبول کر رہا قد ملئت بطونکم بالحرام، تمہارے اوپر ہماری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ ملئت بطونکم بالحرام، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں، اس لیے ہماری باتوں کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک پیغام تھا کرب و بھلا کا، وہ پیغام تھا حق کا پیغام، اور وہ پیغام یہ تھا کہ باطل مٹ جائے، باطل کے سامنے تسلیم نہیں ہونا ہے، ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، استبداد اور غرور کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دینا ہے، ظالم کے سامنے باطل کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کرب و بلا کا ہر شہید باطل کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا ہو گیا، کرب و بلا کا ہر شہید باطل کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا ہو گیا اور چاہا یہ کہ آقا حسین کی جان بچ جائے۔ آپ پوچھیں شب عاشور میں تھوڑا سا آپ حضرات کا آج وقت لے رہا ہوں اس لیے کہ بہت اہم بات مجھے کرنی ہے آج کی سامنے جلسے میں، کہ کربلا کا ہر شہید پڑھے، آپ جا کر کے علماء سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کی خواہش کیا تھی، اس کی زندگی کی چاہت یہ تھی کہ بس ہم قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے، امام حسین بچ جائے۔ کربلا کا ہر شہید یہ چاہتا تھا کہ ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، امام حسین علیہ السلام کی جان بچ جائے۔ امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین یہ چاہتے ہیں ہم قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے، اللہ کا دین بچ جائے۔ اصحاب چاہتے ہیں کہ امام حسین کی جان بچے، حسین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین بچے۔ تبھی تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔
یہ شہداء حسین پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابیوں کو پتا تھا حسین ہی دین ہے، دین ہی حسین ہے. دین است حسین، حسین دین ہے. بڑے اطمینان سے جملہ کہوں، شاید کہ پہنچے آپ تک. دیندار نہیں، دیندار ہم اور آپ ہیں. حسین دیندار ہے، حسین دین ہے. فقط دین نہیں، دین پناہ است حسین. دین ہی نہیں، دین کو پناہ دینے والی ذات کا نام حسین ہے. تو کہتے ہیں سردار دے دیا، سر ندا نہیں دیا. دست در دست یزید، یزید کے ہاتھوں میں حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا. کیا مطلب؟ یعنی یزید کے ہاتھ پر حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی. حقہ کے بنا لا الہ است حسین. حقیقت تو یہی ہے کہ لا الہ کی بنیاد رکھنے والے کا نام حسین ہے. حقہ کے بنا لا الہ است حسین. لا الہ کی بنیاد حسین ابن علی. تو امام حسین چاہتے تھے کہ اللہ کا دین بچ جائے. ٹھیک ہے، بات یہاں تک آ گئی. اب جب امام حسین علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اللہ کا دین بچ جائے اور اللہ کے دین کو بچایا، اب قرآن یہ کہتا ہے فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تو جب شبر کے خنجر کے نیچے حسین حالت پیاس میں بھی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہو، میں اس سے بڑا جملہ کہوں، سر تن سے جدا ہو، نیزے کی بلندی پہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو اب جب قرآن کہتا ہے کہ تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو قانون تو پھر ہونا چاہیے جب ایسا تذکرہ کرنے والا ہو تو اللہ اس کے تذکرے کو باقی رکھے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو تذکرہ باقی ہونا چاہیے. اچھا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا دین بچایا. اور توجہ کیجئے گا، میں اپنے منزل تک آ گیا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دشت میں اللہ کا دین بچایا. دین بچایا کربلا کا حسین نے، اور کربلا سے لے کر کے شام تک پھیلایا زینب بنت علی نے. بچایا امام حسین نے، پھیلایا حضرت زینب نے. دین پھیلایا، دین پھیلایا. میں نے کہا تھا کہ خطبہ عرض کروں گا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا. آج وہ عظیم خطبہ بی بی کا عرض کروں گا کہ جس نے یزید وقت کو شام میں بیٹھے ہوئے اس کی حکومت کی شام دکھا ڈالی. لفظوں کا استعمال ذرا ہوتا، شام میں بیٹھے ہوئے یزید کو اس کی حکومت کی شام یاد آ گئی تھی. بی بی عالیہ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو حسین پہنچایا ہے، دین پہنچایا ہے، شریعت پہنچائی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے بعد. تو کیا مشن تھا کربلا کا؟ ایک تھا کہ حق آشکار ہو جائے، باطل نیستوں نابود ہو جائے. مگر آپ دیکھیں کہ باطل اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھ رہا تھا، باطل اپنے آپ کو کتنا مضبوط سمجھ رہا تھا، باطل اپنے آپ کو کتنا ہمت والا سمجھ رہا تھا. باطل یہ سوچ رہا تھا کہ سر کاٹ کر کے ہماری فتح ہو گئی، ہم نے نیزوں پہ چڑھایا ہم جیت گئے، ہم نے نقارے بجوائے، ہم نے خوشیاں منائی، ہم نے عیدیں منوائی، نئے نئے لباس لوگوں میں بانٹے، شام کے لوگ آ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ باطل جیت گیا. باطل یہ سوچ رہا تھا کہ باطل کو فتح نصیب ہو گئی، باطل کامیاب ہو گیا، باطل بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. مگر زینب بنت علی نے جب باطل کو اتنی ہمت سے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر تجھے لنگڑا نہ کر دوں تو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا. جتنا جشن
بنت علی تیری ساری خوشیوں کو مٹی میں ملاؤں گی، اس لیے کہ حق ہمیشہ سربلند ہوتا ہے۔ مجھے حق اور باطل پر گفتگو نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ باطل محکم نہیں ہے، باطل مضبوط نہیں ہے، باطل پائیدار نہیں ہے۔ باطل کی مثال آپ کے ہاں تو بارش بھی اتنی ہوتی ہے کہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب تیز بارش ہو تو آپ دیکھیں کہ جتنی تیز پانی گرتا ہے اتنی تیز جھاگ اس کے اوپر وجود میں آتا ہے، لیکن جتنی تیز وجود میں آتا ہے اس سے جلدی وہ پھوٹ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے باطل کی مثال بس ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی پر آنے والا جھاگ۔ اور یزید ہے باطل تو اب زینب بنت علی کو اس کا خاتمہ کر رہا ہے۔ بہت توجہ ہے میرے عزیزوں، حق والوں نے حق کا پیغام پہنچایا۔ سلام و بی بی کی عظمت کو میں بڑی تیزی کے ساتھ ان مراحل سے گزر رہا ہوں آیات الہی کو چھوڑتے ہوئے، تاکہ خطبہ آپ کو محدود وقت میں پہنچا سکوں۔ حق والوں نے حق کو پہنچایا۔ پہلا حق کہ جسے قرآن مجید نے بیان کیا وہ حق ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے مقابل میں آنے والا باطل کہ جس کا نام ابلیس ہے۔ مگر چونکہ باطل حق کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے باطل نے حق سے بدلہ لینا چاہا اور بدلہ لیا، ایسا بدلہ لیا کہ جنت میں رہنے والے آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ باطل نے بدلہ لیا، باطل نے انتقام لیا، باطل نے ان سے بدلہ لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ اور آئیے تین ایسے حق کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ جو دربار میں گئے اور دربار میں جانے کے بعد انہوں نے حق کا اعلان کیا اور حق کو پہچانوایا اور حق کو پہنچایا۔ پہلا حق کہ جسے قرآن مجید بڑی آبداب کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ حق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے ہمارا پروردگار ایسا، ہمارا پروردگار ایسا، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جو خلق کرتا ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جو لوگوں کو موت عطا کرتا ہے، ہمارے خالق کائنات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ موت اور حیات لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے حق کا پیغام پہنچایا، حق بتایا، حق سمجھایا۔ ہوا کیا صاحب، جب وہ چلے گئے عید منانے کے لیے، ادھر حضرت ابراہیم نے اپنے کاندھے پر کلہاڑی رکھی، کلہاڑی دے کر کے بتکدے میں گئے۔ بتکدے میں جانے کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب بتوں کو توڑ ڈالا عید منا کر کے وہ لوٹے کہ چلو اب عبادت کر لی جائے، بتکدے میں چلا جائے، بت خانے میں چلا جائے، چل کر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، چل کر کے بتوں کی عظمتوں کے سامنے ہم سجدہ کریں، چل کے بتوں کے سامنے اپنے سروں کو ہم جھکائیں۔ تو آج بتکدے میں اب جیسے ہی بگڑے ہوئے بتوں کو دیکھا، بگڑے بتوں کو دیکھ کر کے یہ بگڑنے لگے۔ لفظ پہنچ نہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہے، بگڑے ہوئے بتوں کو دیکھ کر کے یہ بگڑنے لگے۔ کس نے کیا؟ نہ کسی نے کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، وہی ابراہیم، اسی نے بت کو توڑا ہوگا، اسی نے ہمارے خداؤں کی اہانت کی ہوگی، اسی نے توہین کی ہوگی۔ کسی کی اتنی جرات نہیں جو ہمارے خداؤں کی برائی کرے، کسی میں اتنی طاقت نہیں جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہے۔ توڑنا تو بڑی دور کی بات، بلاؤ ابراہیم کو۔ ابراہیم دربار میں پہنچے، خیریت بلایا تم نے؟ ہاں بلائیے، بتاؤ تم نے بتوں کو کیوں توڑا؟ کہا میں نے توڑا۔ تم نے دیکھا؟ میں نے توڑا۔ تم نے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ کلاڑی کس کے کاندھے پر؟ کہنے لگے وہ جب سب سے بڑا بت ہے، کلاڑی اس کے کاندھے پر رکھی ہے، تو کہنے لگے کہ جاؤ پھر اسی سے پوچھو جس کے کاندھے پر کلاڑی توڑا بھی اسی نے ہوگا۔ اور کیجئے گا ذرا سا، توڑا بھی اسی نے ہوگا۔ کہا نہیں، وہ تو اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا، وہ تو چل نہیں سکتا، وہ تو بول نہیں سکتا، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پلٹ کر کے کہا جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ تو حق پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار میں جا کر کے، مگر نمرود نے کیا کیا؟ انتقام لیا۔
بدلہ لیا. بادشاہ وقت تھا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لیا. بدلہ یوں لیا کہ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے آگ کے حوالے کر دیا. انتقام لیا. کیوں لیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق پہنچایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بتایا تھا، تو بادشاہ وقت نے بدلہ لیا. دوسرا حق کہ جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ حق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں گئے. دربار فرعون میں جانے کے بعد کہتے ہیں میرا پروردگار طاقتور ہے، میرا پروردگار ایسا، میں اس کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا تاکہ میں تمہاری ہدایت کروں. فرعون چونکہ گمراہ تھا، اس کو خالق کائنات نے ہدایت نہیں کی. خود قرآن مجید کہتا ہے فرعون خود بھی گمراہ تھا، اس نے دوسروں کو گمراہ کیا. فما ہدا، ہم نے فرعون کی ہدایت نہ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حق جا کر کے دربار میں بتا رہے ہیں مگر فرعون نہ مانا. فرعون بادشاہ وقت تھا، حق بتانے والے کے لیے سزا کو معین کیا کہ حضرت موسیٰ کو انتقام لینے کی خاطر دریائے نیل تک پہنچا ڈالا. اور توجہ کیجئے گا، مجھے امید ہے کہ آج یہ سکوت اور یہ خاموشی ٹوٹے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل تک اتار ڈالا. دریائے نیل تک کیوں لے کر کے آیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ نبینا نے فرعون کے دربار میں جا کر کے حق کا اعلان کیا تھا، حق پہنچایا تھا. تیسرا حق کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ اصحاب کہف ہے. اصحاب کہف دقیانوس کے دربار میں جا کر کے کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار آسمان کا پروردگار، ہمارا پروردگار زمین کا پروردگار. جا کر کے اصحاب کہف نے دقیانوس کے دربار میں حق کا اعلان کیا. کیا کیا بادشاہ وقت نے؟ یہ کیا کہ اصحاب کہف کو غار تک پہنچایا. غور کیجئے گا ذرا سا، غار تک پہنچایا تو تین بادشاہ وقت تینوں نے حق پہنچانے والوں سے انتقام لیا. تین کے تینوں دربار میں گئے. پہلا جو حق دربار میں پہنچانے گیا حضرت ابراہیم، انتقام لیا بادشاہ وقت نے کہ حضرت ابراہیم سے انتقام لیا، آگ کے حوالے کیا. موسیٰ دربار میں حق پہنچانے کے لیے گئے. موسیٰ سے انتقام لیا فرعون نے، دریائے نیل تک پہنچایا. اصحاب کہف دقیانوس کے دربار میں گئے. اصحاب کہف سے دقیانوس بادشاہ وقت نے انتقام لیا، انہیں غار تک پہنچایا. مگر سلام و عصمت زینب کو جب بادشاہ وقت کے دربار میں حق کو پہنچا رہی تھی تو یزید کو اس لائق چھوڑا نہیں کہ یزید زینب سے بدلہ لے سکے. استعمال کیا. آقا علی کے لہجے میں گفتگو کی. کیا یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام علی کا لہجہ اختیار کیا؟ اے بی بی زینب، آپ کا اپنا لہجہ اپنے انداز میں گفتگو کرتی، مگر نہیں، باپ کے لہجے میں بیٹی بولی. کیوں بولی؟ اس لیے کہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو اپنے لہجے کا پردہ کرنا جانتی ہو، اپنے لہجے کا پردہ کرنا جانتی ہو. یہ بیٹا چھید کر کے نہ سمجھو، اپنے لہجے کا پردہ کرنا جانتی ہو. تو بولی علی کی بیٹی ہوا یہ تھا کہ آپ غور کریں، ابھی تک مسائب کے روح سے یہ جملہ سنا ہوگا، مگر آئیے آج فضائل کا گوشہ آپ کو اس میں سناتا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عصمت کیا ہے.
جب خیام چل رہے یا چل رہے تو راوی یہ کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے بیوی ہے جو بار بار خیمے میں جاتی ہے اور خیمے سے باہر آتی ہے. مسلم ہے نا. اگر نے پوچھا کہ کیا ہو گیا, کوئی ضمانت نہیں کی, ہاں میرا بیٹا سید ہے سچا. ٹھیک ہے, جلتے ہوئے خیموں میں جا کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہا چوتھے امام سے یہ سوال کر رہی ہیں, اے بیٹا سجاد خیمے میں جل کر کے مر جایا جائے یا خیموں سے باہر نکل کر کے جان ہو جائے. بہت توجہ کیجیے گا اور بڑے اطمینان سے گفتگو سنیے گا, آخر میں جو نتیجہ دوں گا لطف آئے گا. اے بیٹا سید سجاد اگر خیموں میں رہے تو جان جاتی ہے, اور اگر خیموں سے باہر نکلے تو پردہ جاتا ہے. اے سجاد بتاؤ کیا کیا جائے. منظر آپ کے ذہن میں ہے, مجھے الفاظ استعمال کروں تو اسی پر ایک گفتگو ہو جائے گی اور اصل مقصد اور اصل گفتگو تک نہیں پہنچ پاؤں گا. اے بیٹا سجاد بتاؤ کیا کیا جائے. اے امام وقت بتاؤ کیا کیا جائے. پوچھا نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے, بیوی نے پوچھا امام سجاد علیہ السلام سے کہ کیا کیا جائے. امام سجاد حضرت زینب سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ چھوٹے. ٹھیک ہے, 25 برس امام سجاد علیہ السلام کی عمر ہے. جوانی آدم ہے مولا سجاد کا. مولا سجاد واقع کربلا میں ضعیف نہ تھے, کمزور, بیماری کی وجہ سے وہ مصلحت خدا بندے مقال وہ بہتر جانے. لیکن یہ کہ امام سجاد علیہ السلام جوان تھے, باقاعدہ جوان تھے. ماحول کیا تھا کہ خیموں میں آگ لگی ہے, پردوں کو چھینا جا رہا, لاشہائے شہداء کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے. ایسے عالم میں اصول اور قانون یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے. بات پہنچی کہ نہیں پہنچی آپ تک؟ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا تھا کہ مولا سجاد چھوٹے کے بڑے حضرت زینب سے, تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے. اصول کیا ہے کہ جب ایسا ماحول ہو جائے, جب ایسا عالم آ جائے, جب مصیبت کا وقت آئے, تو ہمیشہ چھوٹا اپنے بڑے سے پوچھتا ہے. اور کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جان کا بچانا واجب ہے؟ مولا سجاد نے کہا کہ بھئی اماں جان کا بچانا واجب ہے کہ خیموں سے باہر نکل جائے. کوئی رام ہستی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ, عالمۃ غیر معلمہ, عالمہ غیر معلمہ تھی. کسی مدرسے میں جا کر کے نہیں پڑھا, کسی مکتب میں جا کر کے نہیں پڑھا, کسی استاد کے سامنے زانو ادب کو طے نہیں کیا, زانو تنمزی کو طے نہیں کیا, جسے کی شاگردہ نہیں حضرت سے. عالمۃ غیر معلمہ, عالمہ غیر معلمہ تھی. تو جو عالمہ غیر معلمہ تھی وہ چلتے ہوئے خیمے میں خالی مسئلہ پوچھنے جائے گی, اور کر رہے کہ نہیں کر رہے آپ؟ چلتے ہوئے خیموں میں یہ پوچھنے جائے گی کہ بیٹا سجاد اتنا بتائیے کہ کیا خیموں میں چل کر کے مر جایا جائے یا خیموں سے باہر جائے. خیمے میں رہتے ہیں جان جائے گی, خیمے سے باہر جاتے ہیں مردہ جائے گا. تو کیا زینب اولیاء مقام کو یہ پتہ نہ تھا کہ جان کا بچانا واجب ہے؟ یہ جا کر کے سوال کیوں کر رہی ہے؟ امام سجاد یہ بتائیے کہ رہے یا باہر نکل جائے. کہ زینب بنت علی چلتے ہوئے خیموں میں سید سجاد سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں گئی تھی, بلکہ سجاد کی امامت کا اعلان کرنے گئی تھی. سید سجاد کی امامت کا اعلان تھا. لفظوں کو بدل کر کے کہوں, زینب بنت علی اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو صحرائے کربلا کو غدیر کا میدان بنانے کا ہنر رکھتی ہے.
ولایت کا اعلان کر کے، علی کی امامت کا اعلان کر کے، کیا انداز تھا اعلان امامت کا، کیا طریقہ تھا اعلان امامت کا. مسئلہ نہیں پوچھا، حضرت سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی ہیں کہ میں زینب سید سجاد سے پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، امام وقت نے امام کی حیثیت سے جواب دیا ہے. بہت توجہ ملے تھے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایسے ماحول کو دیکھ کر دیا کہ جہاں پر خیمے جلائے گئے، آگ لگائے گئے، چادروں پر لوٹا گیا، قیدی بنایا گیا، پابند رسم میں. ایک رسم کی 12 گلے تھے. چھوٹی بچی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، چھوٹے چھوٹے بچے، امام باقر، سب کے ساتھ ایسے مصیبت. ایسے عالم میں اب اندازہ لگائیے کہ اگر کسی حاکم کے سامنے کوئی بولے، حاکم کے سامنے ہوا کیا تھا؟ دربار سجایا گیا، وہ علماء یہود بلائے گئے، عیسائی علماء بلائے گئے، طرح طرح کے علماء آ کر کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، پرزے نشین بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں یہ قافلہ آیا. قافلہ جب آیا تو یزید شیر پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا لیتا اشیاء ببدر شہدو، جو بدر میں مار دیے گئے اگر وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کس طریقے سے انتقام لیا، ہم نے کس طریقے سے بدلہ لیا، ہم نے کس طریقے سے انہیں رسوا و ذلیل کیا. یزید ملعون نے چوبے خزران کو اٹھایا، لکڑی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک پر وہ مارنے لگا. جب بی بی نے یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکی. جب دیکھا کہ ہلچل سی مچی ہوئی تھی دربار میں، اتنے میں علی کی شیر دل بیٹی نے بولا اسکتو، خاموش ہو جاؤ. روایت کا یہ جملہ ہے، جیسے بی بی نے یہ جملہ کہا چپ ہو جاؤ، تو اونٹ کے گلوں میں جو گھنٹیاں بج رہی تھی، بی بی کے اس جملے کے بعد وہ بھی رک گئی. اونٹ کے گلوں میں وہ بجتی ہوئی گھنٹیاں وہ بھی رک گئی اس جملے کے بعد. کیا جلال رہا ہوگا، کیا عالم رہا ہوگا، کیا انداز رہا ہوگا، کیا تیور رہا ہوگا. میں کیسے بھی پڑھ لوں مگر وہ لہجہ نہیں لا سکتا، میں کیسے بھی بتا دوں مگر اس انداز کو کما حق ادا نہیں کر سکتا. کیا لہجہ رہا ہوگا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ لہجہ حضرت زینب کی ترجمانی کروں. بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب علی کی بیٹی بول رہی تھی تو علی لگ رہی تھی. اس سے آگے میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. اور ایک جملہ اور کہوں، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی والدہ بی بی سیدہ دربار میں گئی ہے خطبہ فدر دینے کے لیے، اور جب چلی ہیں تو چلتے چلتے لوگوں نے جب دیکھا کہ شہزادی کونین جا رہی ہیں تو روایت نے یہ فقرہ لکھا، ماں تخرمو مشیتہا مشیتہ رسول اللہ، اللہ کا رسول کی بیٹی ایسے چل کر کے جا رہی ہے کہ جیسے اللہ کا رسول چلتا رہا ہو، جیسے اللہ کا رسول چلے ویسے اللہ کے رسول کی بیٹی چل کر کے جا رہی ہو. تو میں جملہ کہوں، ارے فاطمہ زہرا نے مدینے میں رسالت کی نیابت کی ہے، شام میں زینب نے امامت کی نیابت. صلوات پڑھیں بر محمد. رسالت کی ذمہ داری حضرت زہرا، اس لیے کہ وہاں رسالت کو پہچانوانا تھا، امامت کو پہچانوانا تھا، تو علی کے لہجے میں بولی. اب کل کی ہے علی کی شیر دل بیٹی، علی کی شیر دل بیٹی علی کے لہجے میں اب جو کرتی. ایک مرتبہ جب کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ، مجمع خاموش ہو گیا. اس لیے کہ مجمع تو یہ سوچ رہا تھا تخت پہ جو بیٹھا ہے وہ حاکم ہے، یہ جو آئے ہیں قیدی ہیں. حاکم تیز آواز میں بولے گا، محکوم دھیری آواز میں اگر بولنے کی جرات کرے تو حاکم بولے گا بلند آواز میں. مگر جب یہ قیدی ایسے ہوگی تو اب لوگوں کے دل میں کھلبلی مچی کہ ایسے کون بولے گا، ایسے کون خطاب کرے گا، ایسے کون کہے گا یزید کے سامنے. مگر بولی علی کی شیر دل بیٹی آواز دے کر کے کہتی ہے. پورا خطبہ نہیں پڑھتا، خطبے کے چند فراز ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب علی کی شیر دل بیٹی نے دیکھا
تائبانہ نگاہ دوڑائی، سارے کے سارے کرسی نشین اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہے، کسی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، ہر ایک خیرہ ہو کر کے، ہر ایک حیرت زدہ ہو کر کے، ہر ایک ششدر اور پریشان ہو کر کے بس بنت علی کو دیکھ رہا تھا کہ آج علی کی بیٹی بولنے جا رہی ہے، آج علی کی بیٹی کلام کرنے جا رہی ہے۔ خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ کذالک یقول ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا، اظننت یا یزید حیث علینا اختار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الشارع وان بنا علی اللہ حوانا وبک علیہ کراما وان ذلك لعلم خاطرك عنده فشبهت بانفك ونظرت في عينك جدلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسطا والامور متسطا حين صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا یا یزید ان نسیت قول اللہ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین ولئن جرت التواہم تخاطبتك انی لا استذکر قدرك واستعظم تقدیرك واستکثر توبیخك لكن العیون الابرا والصدور حرا الا فالعجب كل العجب لقتل حزب اللہ النجوى بحزب الشیطان الطلقہ فهذه الايدي تنتف من دمائنا والافواه تتعلم من لحومنا تلك الجثث الظواهر الزواكي تنتابها الأواصر وتعفرها أمهات البراعم لئن اتخذتنا مغنما لترب بنا مشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد يا يزيد فقد كيدك وفزيك وناصب جهدك فوالله لا تمر ذكرنا ولا تميت مهينا ولا تدرك أمرنا ولا تبخس عنك انظر هل لك إلا فانظر وأيامك إلا أنظر وجمعك إلا بدد يوم ينادى المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ شام میں زینب بنت علی کا خطبہ سننے کے بعد شام میں بیٹھے ہوئے کرسی نشین فیصلہ نہ کر سکے کہ حاکم کون ہے قیدی کا۔ فیصلہ نہ کر پائے کہ قیدی ہے کون، تخت پہ بیٹھا یزید یا خطبہ گر زینب، کون ہے قیدی؟ یہ شام کے دربار میں بیٹھنے والے فیصلہ نہ کر پائے۔ شام کے دربار میں بیٹھنے والوں نے دیکھا، میں لفظ استعمال کروں محاورتاً تو بجا ہے، یزید بھیگی بلی بن چکا تھا، اتنا ڈرا اتنا سہما۔ اس خطبے سے اور جملہ اور کر آپ کو حضرت سجاد علیہ السلام کا خطبہ سنایا۔ حضرت سجاد کے خطبے میں اور بی بی عالیہ کے خطبے میں بس ایک فرق ہے، یہ فرق پہنچنا چاہیے۔ حضرت سجاد کے خطبے میں اور بی بی عالیہ کے خطبے میں بس ایک فرق ہے، امام سجاد نے یزید سے یہ بتایا کہ ہم کون ہیں، زینب نے یزید سے یہ بتایا تو کون ہے۔ امام سجاد نے یہ بتایا کہ ہم کون ہیں، بی بی زینب نے یہ بتایا کہ تو کون ہے۔ اور اگلا جملہ میں کہوں لفظوں کو بدل کر کے، ارے سید سجاد نے یزید کے سامنے تولا کیا، زینب نے تولا۔
چاچا علی کی شیر دل بیٹی کا خطبہ ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. درود و سلام بھیجا پیغمبر پر اور ان کی یاد پر. بتایا کیا گیا تھا؟ یہ خارجی، یہ باغی، ایسا ماحول اس نے بنایا تھا یزید نے کہ اپنے آپ کو پیغمبر کا رشتہ دار بتاتا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہتا تھا کہ ان کے پیغمبر سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. جب دربار میں بی بی نے سلوات بھیجی، درود و سلوات بھیجی ہے، سلام بھیجا ہے رسول اللہ علیہ رسول، تو آپ لوگوں نے سوچا یزید کیا کہہ رہا تھا، یہ قیدی کیا کہہ رہی ہے. یزید کہہ رہا تھا ان سے کوئی واسطہ نہیں مگر یہ درود و سلوات. پھر ارشاد فرمایا آیت پڑھے بھی گئی، آیت پڑھ کر کے کہتے ہیں صدق اللہ کذالک یقول، اللہ قرآن مجید میں یہ سچ کہتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. اللہ نے یہ قرآن میں سچ کہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. میں اس محترم مجمع میں ایک جملہ کہوں اور امید ہے کہ پہنچے گا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. بی بی نے یہ کہا آیت پڑھ کر کے ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے جو آیت اللہ کو جھٹلاتے ہیں. اور جو آیت اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آیت اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہے. اگر حال اچھا ہو تو اپنے مستقبل کی فکر میں لگ جائے، اس لیے کہ آیات اللہ کا مذاق اڑانا. اور کائنات میں سب سے بڑے آیت اللہ کا نام حسین ابن علی، سب سے بڑے آیت اللہ کا نام حسین ابن علی. یزید مذاق اڑانا اس آیت سے بتا. پھر ارشاد فرمایا کہ خدا نے یہ سچ کہا ہے. پھر بیوی کہتے لئن جرت علی التباہی مخاطبتک، اے یزید یہ ہمارے اوپر مصیبت کا وقت ہے کہ میں زینب تجھ جیسے بدنہاد اور بدنسب سے کلام کر رہی ہوں. مصیبت ہے کہ تجھ سے کلام کرنا. ارے جس کے گھر میں فرشتوں سے بات کرنے کی عادت پڑی ہو وہ تجھ جیسے شرابی سے بات کرے گی. وقت مصیبت ہے کہ زینب، میں لفظ کہوں اجمعی کے بیوی نے کہا یہ وقت مصیبت ہے کہ تجھ جیسوں کو منہ لگانا پڑ رہا، ورنہ تیری اوقات ہمارے نالین سے لپٹے ہوئے ضربوں کے برابر نہیں، ورنہ تیری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ تو وقت مصیبت ہے ہمارے اوپر کہ تم سے بات کر رہی ہوں. انی لاستسقی القدر کا وقت آنے اور تقریر کا، وقت آنے دے تو میں تجھے بتاؤں گی کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون، حاکم کون ہے اور محکوم کون. تو کیا سوچتا ہے کہ تو نے ہمیں قیدی بنا کر کے، تو نے ہمیں اسیر کر کے، تو نے ہمیں رسیوں میں جکڑ کر کے سوچ رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں. اے عزیز آج جب میں بولوں گی نا تو تجھے لعنت کے توق سے اتنا چکڑوں گی کہ تو ہماری رسیاں کھولنے پر مجبور ہوگا، تو مجبور ہوگا ہماری رسیوں کو کھولنے پر. آج میں تجھے بتاؤں گی کیا کہا یا یزید. وہ آپ غور کریں نا، میں خود اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں. فرض کریں کوئی دوسرا کہ جس کی ہم بڑی تعظیم کرتے ہیں، جس کو ہم بڑے عزت و احترام سے بلاتے ہیں، جسے بہت زیادہ عزت کا دیتے ہیں، کسی کو اس نے قید کیا، ڈانٹا ٹپٹا چلایا، اپنے قبضے میں اس نے کیا. جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں کہ وہ اپنی بڑائی دکھائے اور انہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ قیدی اس کا نام لے لے،
وہ قیدی کو آنے والا وہ مجرم اس کا نام لے لے، تو آپ تو سب سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے نا کہ یہ کون ہے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے، جس کو شام میں بیٹھے ہوئے سب امیر کہہ رہے تھے، زینب بنت علی نے اسی کا نام لے لیا، یا یزید، اے یزید تو کیا سمجھتا ہے، میں گفتگو کو اب سمجھ رہا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم کو تو نے مصیبت پہ گرفتار کیا، میں تو تجھے بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ جس کو خداوند متعال مہلت دے رہا ہے وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے جو چاہے وہ کرے، اللہ نے ابھی اسے مہلت دی ہے کہ جتنا گناہ کرنا چاہے کر لے، جو کرنا ہو کر لے، جب وہ رسی ٹائٹ کرے گا پتا چلے گا تمہیں، جو نے مہلت دے رکھی تجھے جو کرنا ہو تو وہ کر، مگر یاد کر تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ کہ بیوی نے ارشاد فرمایا کہ یزید ایک لفظ ہے جس کو میں نے نہیں پڑھا، بیوی نے ایک لفظ استعمال کیا، میں اللہ نہ کرے کبھی کسی کے درمیان ہو سنا ہے لفظ طلاق، یعنی آزاد کر، کسی کو چھوڑ۔ بیوی نے کہا یبنت طلقا، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، یہ تو میرے نانا کا کرم تھا کہ تیرے باپ داداؤں کو آزاد کر دیا۔ ارے جس کو ہمارا نانا قیدی نہ بنانا چاہتا ہو، ہم سے بات کرنے ہیں، تو مصیبت کا وقت ہے کہ تجھ سے میں بات کر رہی ہوں، تو اس لائق نہیں ہے۔ یبنت طلقا ایک آگ کا انصاف ہے، یہ میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی، مذاق کا پہلو ہے مگر اس کو چھوڑتے ہوئے تو آخری خطرہ اثر ہوگا۔ بی بی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا یا یزید فقد قیدا فزع سیئا فناسب جھکا فواللہ لا تنہو ذکرنا، علی کی شیر دل بیٹھی یزید کے دربار میں، یزید اور یزیدیوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہے، اے یزید قسم ہے خدا کی تو ہمارے تذکرے کو مٹا نہیں سکتا۔ ارے جس بیوی نے وہی کہہ دیا ہو کہ ہمارا ذکر مٹایا نہیں جا سکتا، جب یزید جیسے سے نہ مٹایا گیا تو کس نے اتنی طاقت ہے کہ ذکر حسین کو مٹائے؟ یاد ہے شروع کی گفتگو کہا تھا فَاسْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تذکرہ باقی رکھا ہے خدا بند متعال نے آقا حسین ابن علی۔ آپ مجلس میں نہ آئے، میں مجلس نہ پڑھوں تو کیا آقا کا تذکرہ رک جائے گا؟ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط فکر ہے۔ ارے ہم نہ پڑھیں گے کوئی اور پڑھے گا، آپ نہ سنیں گے کوئی اور سنے گا۔ یہ وہ زبان مقدسہ ہیں کہ جو کسی کے ذکر کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ آپ سنیں نہ سنیں، آپ آئیں نہ آئیں۔ اچھا ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بہت بڑا، خصوص ہمارے ادھر کہ صاحب مجلس میں آدھے سے زیادہ مطلب آتا ہے کہ جب مولانا مسائل پر آتا ہے، چلو ان کو کچھ تو ثواب مل جاتا ہے، کم سے کم آ گئے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خالی بس سمجھ رہے ہیں جو پڑھنے لگے، بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں صاحب جو مجلس نہیں سنتا ہے، اگر فرض کریں کبھی کسی کے پاس نہیں ہے تبرک کچھ ایسے ہی پڑھ دیا، باہر جو بیٹھتا ہے نا وہ سب سے پہلے بولتے ہیں کیسا تبرک باٹا ہے، پوری مجلس سے جسے واسطہ نہ رہا ہو، پوری مجلس میں جو آیا نہ ہو،
سب سے پہلے وہ بول پڑتا ہے تبرک بانٹا ہے، 5 روپے کا تو ہے، ٹھیک ہے، اس کو حقیر نہ جانیے۔ یہی آپ مارکیٹ سے لے کر کے کھائے، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ثواب نہیں ہے۔ یہی 5 روپے کا اگر کسی نے بانٹ دے، 5 روپے بہت زیادہ ہے، 5 پیسے کا بھی اگر کسی نے کچھ بانٹ دیا نا، بانٹنے والے کو بھی ثواب ہے، کھانے والے کو بھی ثواب ہے۔ میں نہیں منع کرتا کہ تبرک نہ لیجیے، میں کہتا ہوں لیجیے تبرک، مانگ کر کے لیجیے تبرک۔ آقا حسین کے نام کا ہم نہ کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ آقا حسین کے نام کا تو ہم کھانا صدقہ ہے، پوری کائنات آقا حسین کا صدقہ ہے، ہم نہ کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ لیکن جب کھائیں تو کم سے کم اس کا تھوڑا سا حق ادا کریں کہ آ کر کے آقا کی مجلسوں میں بیٹھیں، آقا کی مجلسوں میں شرکت کریں، آقا کے پیغامات، آقا کے فضائل، آقا کی سیرت، ان تمام چیزوں کو آپ سنیں، بہت بچوں میرے عزیز تو ہم کریں چاہے نہ کریں، اس لیے کہ زینب بنت علی نے شام کے دربار میں اللہ کی قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے، فواللہ لا تنصفنا، قسم ہے اللہ کی تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور جب یہ قسم کھا لے تو پھر کس میں اتنی مجال ہے کہ ذکر کو ہٹائے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ ذکر کو مٹا دے، اس میں اتنی قوت ہے، مگر کب تک اور کہاں تک؟ یزید کو یہ بتا دی کہ تو توڑ۔ ایک مرتبہ سر بریدہ پر بیوی کی نگاہ پڑی، میرا ماجایا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، کب تک بیان کرتے فضائل؟ جتنی محبت ایک بہن کو اپنے بھائی سے ہوتی ہے نا، اس کو لفظوں میں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ آپ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن کسی کے لیے دعا مانگے چاہے نہ مانگے، مگر اپنے بھائی کے لیے دعا ضرور مانگتی ہے۔ کسی کے لیے دعا کرے چاہے نہ کرے، مگر اس کے پہلے ذہن میں جب کچھ آتا ہے نا تو اپنا بھائی آتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب کوئی بہن دیکھ کر کے سوال کرے انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، تو سوچو کہ اس بہن کے دل پر کیا گزرے گی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی زینب امام حسین کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہنا چاہتی تھی، ایک لمحہ نہیں رہنا چاہتی تھی امام حسین کے بغیر۔ مجھے نہیں پتا کہ بی بی زینب نے کیسے آقا کے کٹے ہوئے سر پر نیزے کی بلندی پر دیکھا ہوگا، میں لفظوں میں یہ نہیں بیان کر سکتا۔ اس سوگواروں لو قیامت آ گئی، بہن تھی کھڑی دور دیکھ رہی تھی کہ شمر کا کند خنجر حسین کے سوکھے گلے پر چل رہا ہے، اور 70 قدم کے فاصلے سے آواز دے کر کے کہہ رہی تھی یہ شمر خنجر کو آہستہ چلا، میرا بھیا بڑا پیاسا ہے، یہ شمر خنجر کو آہستہ چلا، میرا بھیا بڑا پیاسا ہے۔ لو سوگوارو کتنی محبت تھی بہن کو اپنے بھائی سے، جب قافلہ گزارا جانے لگا نا صحرائے کربلا سے، تو اس راستے سے لے جایا گیا کہ جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا جناب زینب نے آقا حسین کے جسم اطہر کو، دیکھ کر کے
ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے بھیا حسین اگر زینب کے سر پر ردا ہوتی، اے بھیا اپنی ردا کا کفن بناتی، اے بھیا تجھے کفن اپنی ردا کا دیتی، مگر بھیا ارے تیرے بدن پر کفن نہیں، زینب کے سر پر ردا۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک روایت بڑے اطمینان سے سنو اور بڑی جلدی ختم کرتا ہوں اب میں اس کو۔ خدا آپ کی اس زحمت کو، اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس بزرگواروں روایت کہتی ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی تھی، پھر اس کا نام ہے، بڑے اطمینان سے سنو، اس کا نام ہے، اس کی بیٹی ٹھیک نہ ہو، دکھایا ڈاکٹرز کو، طبیبوں کو، اطباء کے پاس لے گیا علاج کے، مگر اس کی بیٹی کو شفا نہ۔ اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ مدینے میں کوئی علی رہتے ہیں، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کافی، نام سنا وہ شان سے مدینے چلا آیا، مکمل تاریخ نہیں ہوگا، مدینے چلا آیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آقا علی کا گھر کون سا ہے؟ ہاں وہ گھر ہے آقا علی کا۔ اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا امام علی کے گھر پر، ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہنے لگا کہ مولا میں بڑا پریشان ہوں، میری ایک بیٹی ہے کہ جو بہت بیمار ہے اور بہت دکھایا اسے کہیں کوئی شفا وفا نہیں ملی۔ اتنے میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جاؤ میرے حسین کو بلانا۔ آقا حسین تشریف لائے، فرمایا کہ پانی لے کر کے آؤ، پانی لایا گیا، امام حسین علیہ السلام نے انگشت مبارک کو پانی میں ڈالا، اس یہودی سے امام نے فرمایا کہ اس پانی کو تم لے کر کے جاؤ اور اپنی بیٹی کے سر پر تم اسے چھڑک دینا۔ لوگ وہ پانی لے کر کے واپس ہوا، پانی لے کر کے جو گیا اس نے اپنی بیٹی کے سر پر چھڑکنا شروع کیا کہ بیماری دور ہوئی، مرض دور ہونا شروع ہوا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ بابا دنیا کے ڈاکٹرز کو دکھایا، کہیں کوئی کسی نے ہمارا علاج نہ کیا، بابا یہ پانی چھڑکتے جاتے ہو میں ٹھیک کیسے ہوتی جا رہی ہوں؟ فرمایا کہ مدینے میں علی ہے، علی کا بیٹا حسین ہے، اس نے پانی کو مس کیا ہے، اس کے ہاتھوں میں اتنی شفا ہے کہ تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ تڑپ کر کے کہنے لگی بابا مجھے بھی لے کر کے چلو ملاؤ نا، بابا میں بھی تو دیکھوں کہ اتنا قریب کون ہے جس کے ہاتھوں میں ایسا معجزہ۔ لوگ وہ اب لے کر کے آیا اپنی بیٹی کو، سننا اب لے کر کے آیا، نقل باپ کیا، گھر میں گیا، جیسے ہی دیکھا نا فرمایا کہ ہند نے کہا کہ میں آپ کی کنیز بننا چاہتی ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ گھر میں چلی جا، ہماری بہن زینب و کلثوم رہتی ہیں، ان کی کنیزے میں تو آ جا۔ وہ آئی ہے، بی بی نے پردہ سکھایا، بی بی نے قرآن سکھایا، بی بی نے سکھائے آداب زندگی کے۔ لوگ اب روایت کہتی میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھوں، جتنا ماتم کرنا ہو کر لینا، جتنا گریہ کرنا ہو کر لینا، اگر بات پہنچ گئی تو بڑا گریہ کرو گے۔ بی بی نے پردہ سکھایا، بی بی نے قرآن سکھایا، لوگ اب چلی گئی، گھر گئی، شام گئی، جوان ہوئی، اس کی شادی یزید سے ہو گئی۔ وہ ایک دعا کرتی رہتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مدینے میں میرا آقا حسین خیریت سے رہے، کچھ بھی ہو جائے میرے مولا حسین کو کچھ نہ ہونے پائے۔ وہ نظر مانتی، وہ دعائیں کرتی، ایک روز مجھے یزید کی بیوی ہو گئی جنا۔ اب روایت کہتی ہے یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام میں آیا تو یزید کی زوجہ ہند نے یہ کہا کہ ہمیں لے کر کے چلو، میں بھی تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، مگر اہتمام کرو میرے لیے کا کیسا اہتمام؟ کہا میرے اوپر پردہ ڈال دو، میں بغیر حجاب کے نہیں جا سکتی، اور اتنا یاد رکھو کہ جب
قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جاؤں نا تو تخت کو بچھا دینا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ ان قیدیوں کے ساتھ اپنے قدم کو رکھو۔ لو تخت بچھ گیا، بی بی زینب کی جو نگاہ پڑی، اتنے میں ام کلثوم کا بہن ام کلثوم روایت کا ہوتا ہے، اسے پہچانتی ہو وہ کون ہے؟ کہا نہیں، جب سے عباس مارا گیا میری دور کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی سکھائی ہوئی ہے۔ لو قافلہ آیا، یہ سودوارو دربار میں جب پہنچا نا تو تخت پر کھڑی ہوئی تھی، یہ آل محمد اسیر ہو کر کے نیچے، اس نے پوچھا من این انتم، تم لوگ کہاں سے رہنے والے ہو؟ آواز دے کر کے زینب بنت علی نے سر کو جھکا کر کے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے، بہت علی فطرہ مسائل کا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا نا وہ تخت سے نیچے آ گئی۔ بی بی نے پوچھا کیوں تخت سے نیچے آئی؟ کہا مدینہ اتنا مقدس شہر، میرا آقا وہاں رہتا، ارے تم مدینے کے رہنے والے، ہم تخت پر نہیں رہ سکتے۔ اجرکم الزہرہ ختم کیا، ہم تخت پر نہیں رہ سکتے۔ کہا کہ کہاں سے آئے ہو تم؟ اب اس نے پوچھنا شروع کیا، تفصیل مگر نہیں عرض کرتا، پوچھنا شروع کیا، حالات کو پوچھنا شروع کیا، پوچھنا شروع کیا۔ کہا کہ تم مدینے میں کسی کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے نا، ہمارا آقا حسین مدینے میں رہتا ہے۔ کہا اور کسی کو جانتی ہو؟ کہا مدینے میں اس کا بیٹا اشرف پیغمبر علی اکبر رہتا ہے۔ کہا اور کسی کے بارے میں پوچھنا ہے؟ کہا ایک بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے، ایک بیٹا ہے کہ جس کا نام سجاد ہے۔ اتنے میں جناب زینب نے پوچھا اتنا تو بتا کہ تو نے حسین کے بھائی کو پوچھا، حسین کے بیٹوں کو پوچھا، اتنا بتا کہ حسین کی بہنوں کو نہ پوچھے گی؟ کیا حسین کی بہنوں کے بارے میں سوال نہ کرے گی؟ حسین کی بہنوں کے بارے میں نہ پوچھے گی؟ وہ طلب کر کے کہنے لگے او بی بی سب کا نام لے لینا مگر بھرے دربار میں حسین کی بہنوں کا نام بدلے گا، حسین کی بہنوں کا تذکرہ مت کرنا۔ ارے جناب زینب طلب کر کے کہتی تو پہچانا نہیں، میں تیری شہزادی زینب، وہ میرا بھیا حسین، وہ میرا عباس، وہ علی اکبر، ہمیں قیدی بنا دیا۔ سيعلم الذين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لعنه كالأسرائيل من زلمة محمد وآل محمد آخر تابع له على زهرك اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا۔ پروردگار کا حق ہے کہ بیعت علیہ السلام ہم سب کی اس پرستاری اور عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ کا حق ہے کہ بیعت علیہ السلام جو افراد مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، اے خالق کائنات جس بھی عنوان سے شریک ہیں، پالنے والے ان تمام افراد کی جائز دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو آقا حسین کا حقیقی معنوں میں عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، دنیا میں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جس مسلک، مذہب، قوم، قبیلے، فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر پریشان حال ہیں تو اپنی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ یہ پالنے والے جو نوجوان بے روزگار ہیں حضرت علی اکبر کے صدقے میں ان کے لیے اسباب رزق و روزی فراہم فرما۔ یہ پالنے والے جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں باب الحوائج حضرت علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد صالح و نرینہ عطا فرما۔ یہ پالنے والے جو بیمار ہیں مولا سجاد کے صدقے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ
دعاؤں میں سب سے بہتر، اعلیٰ، افضل، اکمل، ارفع دعا یہ ہے کہ منجی عالم بشریت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارے اعمال ایسے بنا کہ ہم بھی مولا کے اعمال انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، حضرات سے مقدبان رحمہ سے حکمہ توسل خان اور قیمت توسل اخلاص کے تلاوت فرما کر مرحوم مقبول سید عالم حسین بن اشرف حسین اختری بیگم بنت یعقوب علی قاسم حسین بن علی حسین درود و سلام۔ مومنین سے دعا اعلانات کی گزارش ہے۔ آنے والے کل سے انشاءاللہ اس خمسے مجالس کو سید زید عمر رضوی خطاب فرمائیں گے، جس کا وقت ٹھیک 8:30 بجے، سلام 9 بجے مولانا افروز منبر ہوگی۔ آپ سے وقت کی بہت گزارش ہے کہ وقت پر آئیں تاکہ 9 بجے مولانا بیٹھ